شب برات کہا جاتا ہے، گناہوں سے بری ہونے کی رات، اور لیلۃ الصق کا معنی ہوتا ہے دستاویز والی رات، یعنی کوئی بندہ معافی مانگے، توبہ کرے، کچھ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، نفلی عبادت کو بڑھانا کہ وہ واجب کے درجے میں چلی جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شراب کا عادی ہے اور توبہ نہیں کر رہا، اس کی معافی بھی نہیں ہے، جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے اور توبہ نہیں کر رہا، اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ یعنی قبرستان ممکن ہو تو چلا جائے، عبادت جتنی ممکن ہو کر لے، اگلے دن روزہ رکھ لے۔ یہ تین چیزیں احادیث سے ثابت ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے مختلف بہانے بنائے ہیں، یعنی مختلف مواقع فراہم کیے ہیں کہ اس موقع پہ میرا بندہ عبادت کر لے، معافی مانگ لے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس میں بہت ساری راتیں بھی ہیں، بہت سارے دن بھی ہیں، جیسے رمضان مبارک کے روزے ہیں، ذوالحج کے روزے ہیں، اور اسی طرح لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح پھر عید کی جو راتیں ہیں جن کو ہم چاند رات کہہ دیتے ہیں، وہ راتیں بھی مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، جس کو لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بری ہونے کی رات۔ اور لیلۃ الصق کا معنی ہوتا ہے دستاویز والی رات، کیونکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلے سال کے جتنے کام ہونے والے ہیں وہ سارے اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، جتنوں نے فوت ہونا ہے، جتنوں نے حج کرنا، جو کام کرنے، وہ سارے اس رات میں لسٹیں تیار ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ الصق کہتے ہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ احادیث میں لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ اگلے سال کی ساری لسٹیں جو ہیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، تو پھر یہ شب برات میں لسٹیں کیوں تیار ہوتی ہیں؟ تو یہ سمجھ لیں کہ شب برات میں لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے ہو جاتی ہیں کہ اب یہ ان کے ذمے لگ گیا۔ اب شب برات جو ہے، چونکہ احادیث میں اس کے بارے میں بڑی وضاحت ہے، بڑی تفصیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں، اتنے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ معافی مانگے، توبہ کرے، کچھ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں بعض لوگ جو ہیں شب برات کو یا تو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ شب قدر کی طرح اس کی عبادت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، نفلی عبادت کو بڑھانا کہ وہ واجب کے درجے میں چلی جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ شب برات کی عبادت یہ نفلی عبادت ہے، اس کو کریں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ رات کو عبادت کرنا اور صبح کو روزہ رکھنا، یہ احادیث میں الفاظ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ عبادت نفلی ہے، ضروری نہیں۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی مجبوری ہے، یا اگلے دن اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور اگر وہ رات کو جاگتا ہے تو اگلے دن کے اس کے جتنے بھی معمولات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، تو اسے پھر بس اپنی ضرورت کے یعنی جتنا بدن اجازت دے اتنی عبادت کر لینی چاہیے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو حدیث پاک میں ہے وہ ایسے ہے گویا اس نے آدھی رات عبادت کر لی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی۔ تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو تاکہ پوری رات عبادت کی لکھی جا سکے۔ تو ہمیں اپنے حساب سے چلنا چاہیے، کیونکہ نفلی عبادت پر شریعت اتنا زور نہیں دیتی جتنا فرض عبادت پہ زور دیتی ہے، اور ہماری قوم کا المیہ یہی ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، فرائض اور واجبات کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اور نفلوں کا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ فرائض سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ سارا سال فرض نمازوں میں کوتاہی ہے، واجبات میں کوتاہی ہے، اور شب برات میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک رات ہم نے عبادت کر لی، ہم بخشے بخشائے ہو گئے۔ اس رات کی فضیلت میں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ مغفرت ہوتی ہے، بخشے جاتے ہیں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، سب کچھ ہے،
لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایسے فضائل ان گناہوں کے بارے میں ہیں جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے توبہ شرط ہوتی ہے. جب تک توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. پھر توبہ میں بھی یہ شرط ہے کہ جو حقوق العباد ہیں جب تک ان کو معاف نہیں کروائیں گے یا ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی. مثلا کوئی شخص ہے جس نے اپنی بہن کی وراثت دبائی ہوئی ہے، اپنے نام کروا لی ہے، جھوٹ بول کر یا اسے ڈرا دھمکا کر یا کوئی لالچ دے کر اپنے نام کروا لی. اب وہ ایک رات شب برات کی نہیں بلکہ وہ ساری زندگی بھی شب برات میں عبادت کرتا رہے، اس کا یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس کی بہن معاف نہیں کرے گی اور یا وہ اپنی بہن کو اس کی وراثت کا حصہ ادا نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ زور دینا چاہیے کہ جو حقوق العباد ہیں ہم ان کو پورا کریں، تاکہ باقی جو گناہ ہیں چھوٹے موٹے وہ تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی عمل کی برکت سے معاف فرما دیں گے. جیسے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صغیرہ گناہ تو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. مثلا ہاتھ دھوئے، ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے تھے معاف ہو گئے. چہرہ دھویا، چہرے میں آنکھ آ گئی، زبان آ گئی، ان سے جو کام کیے تھے وہ معاف ہو جائیں گے. لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے کہ پچھلے گناہ پر ندامت ہو، آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو اور جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کیا جائے اور یا اس سے معافی مانگی جائے اور اس سے وہ حق معاف کروا لیا جائے، تب جا کے معافی ہوگی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شراب کا عادی ہے اور توبہ نہیں کر رہا اس کی معافی بھی نہیں ہے. جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے اور توبہ نہیں کر رہا اس کی بھی معافی نہیں ہے. اسی طرح جو ماں باپ کا نافرمان ہے، بے شک وہ ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے لیکن جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرتا اس کی معافی نہیں ہے. اسی طرح جو قطع رحمی کرنے والا ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا ہے، بلا کسی وجہ خام خواہ رشتے توڑ دیتا ہے کہ آج سے تو میرا بھائی نہیں، میں تیرا بھائی نہیں، تو یہ جو رشتے توڑ رہا ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، بے شک وہ جتنی مرضی عبادت کرتا رہے. اس لیے سب سے زیادہ زور ہمیں اس بات پہ دینا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کا کوئی حق نہ مارے ہم، اور ہم سے اللہ کی مخلوق ناراض نہ ہو. جب ہم ان کو راضی کر لیں گے، ان کے حقوق ادا کر لیں گے تو پھر شب برات کی تھوڑی سی عبادت بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. بس صرف 3 باتیں اس رات میں ثابت ہیں. ایک تو عبادت ہے، ایک یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو قبرستان جایا جائے، لیکن یہ جو جلوسوں کی شکل میں قبرستان جایا جاتا ہے اس کا شریعت میں تصور نہیں ہے. انفرادی طور پر اگر آپ جا سکتے ہیں تو وہاں جائیں، اپنی موت کو بھی یاد کریں اور قبرستان والوں کے لیے فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے دعائے استغفار کریں اور صبح کو روزہ رکھیں. یعنی قبرستان ممکن ہو تو چلا جائے، عبادت جتنی ممکن ہو کر لے، اگلے دن روزہ رکھ لے. یہ 3 چیزیں احادیث سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے بنا رکھا ہے یا ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے. اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. خاص طور پر ہم اپنی اولادوں کو کنٹرول کریں کہ جو پٹاخے چھوڑتے ہیں، شرلیاں چھوڑتے ہیں اور لوگوں کے سکون کو بھی برباد کرتے ہیں. اسی طرح میں اپنی برادری جو علماء کی برادری ہے ان سے بھی عرض کروں گا کہ یہ رات نفلی عبادت کی رات ہے، یہ فرض نہیں ہے. اس لیے اسپیکر کھول کر اس پہ شور کرنا اور اونچی آواز میں بیانات کرنا جس سے گھر والے متاثر ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. فرض عبادت کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تہجد کی نماز کے لیے آپ جب بیدار ہوتے تھے تو اتنی خاموشی سے اٹھتے تھے کہ کہیں میری بیوی نہ جاگ جائے. حالانکہ اسی کمرے میں موجود ہیں لیکن ان کے آرام کا بھی خیال کرتے تھے. اور ہم لوگ جو اسپیکر کھول کے ساری رات لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اگر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یا اللہ میں بیمار تھا اور ان کے اسپیکر کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، یا اللہ میں عبادت کرنا چاہتا تھا لیکن ان کے اسپیکر کی آواز اتنی تھی کہ میں عبادت نہیں کر سکا، تو پھر یہ حقوق العباد میں آئے گا اور پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے اللہ کی مخلوق پریشان ہو. ہمیں وہ قدم اٹھانا چاہیے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو.